السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان گرامی دلیل کے پلیٹ فارم پہ کچھ عرصے کے گیپ کے بعد صدر مان قریشی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینے شروع ہو گیا ہے۔ سوچا تو یہ تھا کہ سکون سے وقت گزرے گا، مگر بسا آرزو ہے کہ خاک شد۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایک فتنہ ہے، فتنہ خان ہریالہ کا چانسلر عمران خان، یہ کبھی بھی سکون سے نہ خود بیٹھے گا نہ اپنے فالورز کو بیٹھنے دے گا۔ میرا یہ خیال تھا کہ رمضان کا تقدس ان کے ذہنوں میں ہوگا اور یہ اس چیز کا خیال کرتے ہوئے رمضان میں کم از کم جھوٹ بولنے سے گریز کریں گے، لیکن سچ اور پی ٹی آئی یہ دو سڑک کے وہ کنارے ہیں جو کبھی مل نہیں سکتے، یہ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے متضاد ہی رہتے ہیں، ان دونوں کا کبھی ملن نہیں ہو سکتا۔ جہاں سچ ہوگا وہاں پی ٹی آئی نہیں ہوگی، جہاں پی ٹی آئی ہوگی وہاں سچ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہی ہے، اب تک ہم نے یہی کچھ دیکھا ہے۔ جس قضیے پہ آج آپ سے گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل جو انہوں نے ٹائم اخبار میں لکھا ہے۔ دیکھیں، ایک منطقی بات کرتے ہیں، لاجیکلی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے۔ ان کے فالورز، ان کے جو اندھے معتقد ہیں، ان کی پارٹی کے لیڈرز ہیں، ان کے کارکن ہیں، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کے ممبران قومی اسمبلی ایون کے، یہ تمام لوگ اس بات کا ڈٹائی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ بھئی ڈیتھ سیل کے قیدی کو جاگنگ مشین بھی میسر ہے، اس کو گھر کا کھانا بھی مل رہا ہے، بلکہ اس کے لیے علیحدہ سے باورچی ہے، ڈاکٹر اس کھانے کو چیک کرتا ہے اور ان کا ماہانہ 7 سے 8 لاکھ روپیہ کھانے کا بل بنتا ہے۔ وہ دیسی مرغیاں وہاں پہ کھا رہے ہیں، وہ بکروں کی چانپیں کھا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ڈیتھ سیل کے قیدی کو کیسے دستیاب ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے، خان صاحب کو حالات حاضرہ سے مکمل آگہی ہے، ان کو اخبار ملتا ہے، ان کو ملک میں کیا ہو رہا ہے، عالمی طور پہ کیا ہو رہا ہے، وہ تمام تر باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، اور پھر روزانہ درجنوں کے حساب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کی عدالت میں پیشیاں ہوتی ہیں، وہ پیشیاں بھگتتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو میڈیا کی سہولت بھی میسر ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ چینل تک ان کو رسائی بھی حاصل ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود اب خان صاحب کا دعویٰ ملاحظہ فرمائیے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے۔ بھائی ڈیتھ سیل میں رکھا ہے تو یہ ساری سہولیات کیسے ہوگی آپ کو؟ ڈیتھ سیل ایک چھوٹی سی چکی ہوتی ہے جس چکی میں قیدی کو رکھا جاتا ہے، وہاں کسی بھی طرح کی کوئی خاص سہولت بندے کو میسر نہیں ہوتی۔ اور پھر اس پر ترا یہ کہ خان صاحب عالمی اخبارات میں ان کے نام سے مضامین لکھ رہے ہیں۔ یار عقل کو ہاتھ مارو یار، مضمون کوئی اور لکھ رہا ہے، اکاؤنٹ کوئی اور چلا رہا ہے، باہر سے گولڈ سمتھ کا جو پیسہ ہے ان کے جو ٹیم ہے وہ اکاؤنٹ چلا رہی ہے، تمام تر لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے لکھا ہے۔ خان صاحب نے اس طرح نہیں لکھا، خان صاحب کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ سائیکی پیچھے سمجھیں، پیچھے جو سوچ ہے وہ سمجھیں۔ وہ سوچ یہ ہے کہ خان کے نام کو استعمال کر کے پیسہ بنایا جائے، خان کو ایک کمرشل پروڈکٹ بنایا جائے، اور خان تقریباً بن چکا ہے اس سارے تناظر میں۔ وہ تو جیل میں بیٹھا ہے بھائی، اس کے نام پہ چھاپی جاؤ اور دنیا سے پیسہ بنائی جاؤ۔ اس میں ظاہری بات ہے کہ یہودی اگر پیسہ لگا رہے ہیں تو وہ پیسہ ان کو واپس بھی چاہیے، اور وہ پیسہ واپس نکال رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ جو مضمون خان صاحب نے لکھا ہے جمہوریت کی بحالی کے اوپر، اس سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انہی لوگوں نے لکھا ہے جن کے ہاتھ میں خان صاحب کی ڈوریں ہیں، اور وہ خان صاحب کو پتلی کی طرح نچا رہے ہیں اپنے اشاروں پر۔ لہٰذا خیال یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ لوگ اطمینان سے اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، عبادات کی طرف توجہ دیں گے، مگر بات وہی ہے کہ بسا آرزو خاک شد۔ میری عوام پاکستان سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے تمام مضامین سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی اس طرح کے مضامین لکھے جاتے رہے ہیں، اس سے قبل بھی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اس سے قبل بھی اس طرح کے دعوے انقلاب کے کیے جاتے رہے ہیں، مگر وقت آنے پر وہ تمام باتیں ہی ثابت ہوئیں، وہ سراب ثابت ہوئیں، وہ جھوٹ ثابت ہوئیں، وہ فریب ثابت ہوئیں۔ اور اب بھی انہوں نے جو یہ آرٹیکل لکھا ہے، در حقیقت لکھا تو ان مغربی ایجنٹوں نے ہے، خان کا نام استعمال کر کے، اس سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔